انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائے گی، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہے، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام۔ نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے 9.5 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی ہوئی قوم ہوگی۔ ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر کوشش کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبر، ہمارے بہت سے آفات جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائب خلائق قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ، یہ اس کا حصہ۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام انسان ماحول سے مبعوث ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، نمبر 3 تم ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر۔ نمبر 2 چیز کے لیے یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہے
کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی استعمار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ جب سلمان کے حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے میں سورہ آل عمران اس میں وہی مضمون جو میں بیان کرتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں کو، یہ جو تھوڑے بھی نشانیاں ہیں آج جس طرح مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون انسانی شعور کے اندر جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا اور ترکی کا قلعہ پہلا مرحلہ پہاڑی گورنمنٹ اب ایکٹیویٹ ہو ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تمہارے میں گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے توپیں موجود ہیں، بغاوت ہوئی ہے۔ جو حرم میں آئے ہوئے تھے تو فوج یعنی ترکوں نے